اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا بچہ نشہ کرتا ہے اور ہم سڈنلی تمام چیزیں جو ہے روک دیتے ہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی رہن سہن نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی ڈرائیور نہیں، کوئی پاکٹ منی نہیں، کوئی روٹی نہیں، کوئی چھت نہیں، مکان نہیں، کہتے ڈن، فارغ ہو دا ویری ڈے ون، تو کیا ہوگا؟ ویری ڈے ون جی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، یہی کام اگر فرض کریں ہولی 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 ہم کرنا شروع کر دیں، مثال کے طور پر ایک بندے کو ہم نے اینٹی بایوٹک دینی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ ایک بندے کو ہم نے اینٹی بایوٹک دینی ہے اور اس کو ہم فل ڈوز دے دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ علاج ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کو 5% ڈوز ایک دن دے دیتے ہیں، 10% اگلے دن دے دیتے ہیں، 5% پھر اگلے دن دے دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ریزسٹنس بھی ڈیولپ ہوتی ہے تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اپنے بچے کے ساتھ انیبلنگ کو یکدم ختم کرنا، پرووکنگ کو یکدم ختم کرنا ممکن نہیں۔ پرانی عادتیں ہیں نا گھر والوں کی بھی بنی ہوئی، ایک تو یہ کہ ایک دم نہیں ختم کر سکتے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم 10 سال لگا دیں۔ ہمیں کوئی ریزنیبل ٹائم تو مقرر کرنا ہوگا کہ ہم نے انیبلنگ پرووکنگ ختم کرنی ہے۔ اگر میں کہوں کہ آج سے ختم کر دیں تو شاید کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں کہوں کہ 10 سال میں ختم کر لیں تو پھر آپ کہیں گے کہ جی ضرورت نہیں ہے، پھر 10 سال میں تو ادا کھانا خراب ہو ہی جائے گا۔ تو رائٹ ٹائم کیا ہے؟ جب بھی ہم کوئی مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کیا چاہیے، کیوں چاہیے، کیسے چاہیے اور کتنی دیر میں چاہیے۔ ونس وہ پراپر ٹریٹمنٹ میں آ جائے تو اس کے بعد یہ ٹوٹل دبا دینا چاہیے۔ کتنے دنوں میں، کیونکہ وہ تو 100 دن کے لیے اندر آ گیا، محفوظ ہو گیا نشے سے۔ اس کے بعد وہ باہر بھی 100 دنوں جیسے اگر 100 دن کے باہر وہ چلا گیا ہے اور گھر والے نہیں بدلے تو کیا ہوگا؟ وہ ویسٹ ہو جائیں گے 100 دن ویسٹ ہو جائیں گے۔ تو 100 دن دنیا میں ایک شارٹ ٹریٹمنٹ کو کہا جاتا ہے، 100 دن دنیا میں شارٹ ٹریٹمنٹ کو کہا جاتا ہے، 3 سال لانگ ٹریٹمنٹ کو کہا جاتا ہے انڈور میں۔ اور دنیا میں پہلے لانگ ٹریٹمنٹ لوگ زیادہ پسند کرتے تھے، آج سے 50 سال پہلے، لیکن آہستہ آہستہ اب شارٹ ٹریٹمنٹ کو پسند کیا جانے لگا ہے، کیونکہ زندگی ترقی کر رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے۔ تو اب 100 دن میں فیملی کے ساتھ ہمارا ایم کیا ہونا چاہیے؟ فیملی کے ساتھ جو ہم کام کرتے ہیں تو اس میں ایم کیا ہونا چاہیے؟ فیملی کو بھی اتنا ہی گروپ کر دیں جو ریکوائرمنٹ ہے ٹریٹمنٹ کی۔ یعنی 100 دن میں فیملی انیبلنگ چھوڑ دے، پرووکنگ چھوڑ دے، آرام سے بات کرے، سکون سے بات کرے، بالکل، اور ہدایات پر عمل کرنا سیکھ لے، پوری لرننگ لے لے۔ تاکہ جب ہم انہیں واپس بھیجیں پیشنٹ کو تو وہ محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ بالکل ایسے ہی۔ فون جو ہے وہ کتنا شکر ادا کرنے والی چیز ہے۔ اچھا، آپ میں سے کوئی ہے جو فون کے اوپر شکر ادا کرتا ہو؟ اسمارٹ فون کے اوپر؟ جی، اسمارٹ فون کے اوپر میں بھی اسمارٹ فون کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری اہلیت بڑھا دیتا ہے، یہ ہمارے بہت سارے کام سنوارتا ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر میں کہہ کے آیا تھا ایک دیوار بنانے کے بارے میں، اور میں نے اپنے گارڈ کو کہا کہ اس دیوار کی تصویر بنا کے تو مجھے واٹس ایپ کر دو۔ اس نے تصویر بنا کے مجھے واٹس ایپ کی تو میں نے دیکھ لیا کہ وہ دیوار سیدھی بن رہی ہے، ٹھیک بن رہی ہے، کیونکہ وہ چھوٹی اور پتلی دیوار تھی، تو میرا خیال تھا کہ یہ اوپر جاتے جاتے ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ تو اس نے جب مجھے تصویر بھیجی تو وہ بالکل سیدھی تھی۔ تو میں نے کہا کہ شکر ہے یا اللہ، آج اتنی اہلیت انسانوں کے پاس ہے کہ وہ دور بیٹھے بیٹھے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر مزید ضرورت ہوتی تو واٹس ایپ کی بجائے واٹس ایپ ویڈیو کال ہو سکتی تھی کہ جس میں وہ مجھے دکھا سکتا تھا کہ یہ دیوار ایسے بنتی ہے۔ اچھا، اگر آپ چاہیں کہ کوئی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے تو آپ اپنے اسمارٹ فون کے اوپر اسی وقت لکھ سکتے ہیں، آپ اسی وقت اپنے اسمارٹ فون پہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ اور آپ دیکھیں آج کل کی زندگی میں ہم کبھی بھی میٹنگ میں ہوتے ہیں تو کوئی بات کرتے ہیں تو تھوڑی دیر میں کوئی بیٹھا ہوا ٹین ایجر یا کوئی نکال کے کہتا ہے کہ یہ بات یہ نہیں صحیح، یہ صحیح ہے۔ تو یہ ایڈوانٹیجز جو ہیں، یہ بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں کہ آپ کراس چیک کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیان دیتا ہے تو آپ اس کو کراس چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ یہ بات غلط ہے۔
اور اتنی سہولتیں ہیں, ڈاکٹر بیٹھے بیٹھے, کوئی میڈیسن کا پتہ نہ ہو, کسی میڈیسن کی ڈوز کا پتہ نہ ہو, تو وہ اس کا نام لکھتے ہیں, اور آپ کے پاس اگر 1 منٹ ہے تو آپ شارٹ آنسر دیکھ لیتے ہیں, اور اگر 5 منٹ ہے یا 10 منٹ ہے تو آپ لانگ آنسر دیکھ لیتے ہیں. یہ سہولت تو پہلے ڈاکٹرز کو یا لائرز کو یا دوسرے لوگوں کو بالکل علم نہیں ہوتا تھا. بے شمار سہولتیں ہیں, جیسے ریسنٹلی گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے کہ امپورٹڈ چیزیں نہیں ہوں گی, تو مجھے امپورٹڈ چیزوں میں سے پنیر پسند تھا, تو میں نے دیکھا کہ مارکیٹ میں وہ پنیر نہیں ملتا جو مجھے پسند تھا, اور جو پنیر ملتا بھی ہے تو اس کی بڑی پیکنگ ملتی ہے جو کہ 4 دن میں خراب ہو جاتی ہے, تو آپ پورا استفادہ نہیں کر سکتے. تو میں فوراً یوٹیوب پہ گیا اور جس قسم کا پنیر مجھے پسند تھا اس قسم کے پنیر کی ریسیپی اور اس کے بنانے کا طریقہ میں نے مانگا, تو وہاں سینکڑوں لوگ تھے جنہوں نے اپنا تجربہ اور طریقہ شیئر کیا ہوا تھا, اور ودن 3 days میں بہترین پنیر بنانے لگا اپنے لیے. تو مطلب ویسے تو مجھے ساری کوکنگ آتی ہے. ہم لوگوں کو یقین کیسے آئے گا کہ آپ کو ساری کوکنگ آتی ہے؟ مجھے پتا ہے آپ کو یقین آ گیا. اچھا, مجھے ساری کوکنگ آتی ہے, اور کوئی بھی ڈش ہو تو میں خود بھی بنا سکتا ہوں, اگر میرے پاس وقت ہو تو کبھی کبھی میں کوکنگ کرتا بھی ہوں. تو آج کل محتاجی بہت کم رہ گئی ہے.